کا ایک گلدستہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ عثمان وہ ہے جو چوتھے درجے پہ مسلمان ہونے والے ہیں، چوتھے درجے پہ اسلام قبول کرنے والے عثمان ہیں۔ عثمان وہ ہیں پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی کے دوہرے داماد ہیں، اور کوئی انسان کسی نبی کا دوہرا داماد نہ بن سکا۔ عثمان وہ ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، سب سے پہلے ہجرت کی، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ عثمان وہ ہے جو حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں دیں، اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان وہ ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں عملی طور پہ شرکت نہ کرنے کے باوجود پورے کا پورا ثواب اور اجر مال غنیمت حاصل کیا۔ عثمان وہ ہے جو کامل الحیا ہے، عثمان وہ ہے جو کامل الایمان ہے، عثمان وہ ہے جو جامع القرآن ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے وہ حدیث عرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مرنے والے کو دیکھا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، جب آپ نے اس بدبخت کو دیکھا فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، انہ کان یبغض عثمان، اس مرنے والے کے دل میں عثمان کا بغض تھا، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو ابغضہ اللہ، اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ جب اللہ بغض رکھتا ہے دشمن عثمان سے، اللہ کا رسول بھی بغض۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ تلاوت کردہ حدیث مطہرہ احادیث کی بڑی کتابوں بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور دیگر بڑی بڑی کتب میں نقل کی گئی ہے۔ یہ حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ دراصل ایک انتہائی جرأت مندانہ اور انتہائی درد مندانہ خطاب ہے۔ یہ خطاب اس ہستی کا ہے جو ہستی اپنے وقت میں طاقتور ہونے کے باوجود مظلوم ترین ہستی تھی۔ یہ خطاب اس شخصیت کا ہے جو شخصیت اپنے دور کی سب سے مالدار شخصیت اور اپنے وقت میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ کریم ہونے کے باوجود انتہائی بھوکی اور پیاسی حالت میں لوگوں سے مخاطب تھے۔ اس مظلوم ترین شخصیت اور مظلوم ترین ہستی سے مراد خلیفہ ثالث، دوہرے داماد رسول، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ جیسا گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا کہ اسی ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جو حدیث مطہرہ پڑھی گئی ہے، یہ خطاب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا جب بدقسمت اور بد نصیب باغی، ظالم اور جابر باغی قصر خلافت کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو مکمل گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور اپنے ہاتھوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم خون سے
رنگین کرنے کی مکمل تیاریاں کر چکے تھے، اور حالت یہ تھی، ظلم اور بربریت کی انتہا یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ہر قسم کا کھانا اور پانی بند کیا جا چکا تھا۔ کسی بھی شخص کو اور کسی بھی آپ کے رعایا میں سے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ عثمان جس نے ساری زندگی سخاوت کے دریا بہائے، وہ عثمان جس کے مال سے ساری زندگی ہزاروں مسکین اور ہزاروں مستحق پلتے رہے، وہ عثمان جو ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اس عثمان پہ کھانا پینا بند کیا ہوا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، انتہائی صبر سے، تحمل سے، بردباری سے تشریف فرما ہیں، اور اپنی رعایا میں سے کسی کو بھی ہاتھ اٹھانے کی اور کسی کو بھی قتل و قتال کی اجازت نہیں دے رہے۔ ان دردمندانہ حالات میں اور اس مظلومیت، بے کسی اور بے بسی کے حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطاب فرمایا۔ یہ ایک صحابی ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے یہ پورا خطاب نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں شہدت الدار حین اشرف علیہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اے لوگو، میں ثمامہ اس موقع پہ موجود تھا، وہ سارے کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب مظلوم خلیفہ، جب مجبور، بے کس اور بے بس اور عاجز خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ تشریف لائے، اور گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے آپ نے باغیوں کو دیکھا اور دیگر لوگوں کو دیکھا، گھر کی چھت سے سارے کا سارا منظر دیکھا۔ فقال، اس موقع پہ آپ نے یہ خطاب فرمایا، انشدکم اللہ والاسلام، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اسلام کا واسطہ اللہ کا واسطہ ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، فرمایا میں واسطہ دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں ان لوگوں کو جو تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، میں اصحاب رسول کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، حل تعلمون، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا وہ منظر تمہیں یاد ہے؟ اے لوگو، تمہیں وہ حالت یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ، مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، صحابہ کرام تشریف لائے تھے، اور مدینہ منورہ بنا تھا، اس وقت حالت یہ تھی، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ، لوگوں اس وقت پورے مدینے میں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا، شیریں پانی، پینے والا پانی کوئی نہ تھا، غیر بئر روما، صرف روما کنواں اور بیر روما وہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور سارے کا سارا اس وقت پانی کھاری پانی تھا، پینے کے قابل نہ تھا۔ فقال، لوگوں یہ بتاؤ تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ اس موقع پہ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من یشتری بئر روما، کون ہے جو بیر روما کو خریدے، اس کنویں کو خریدے، یجعل دلوہ، اس کنویں کو خرید کے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ تم میں سے کون اس کنویں کو خریدے گا، کون اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ جو ایسا کرے گا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ کنواں بیر روما کا جو خریدے اور بیر روما کا کنواں خرید کے، بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، فی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کون ہے؟ تو فاشتریتها من صلب مالی، اے میرے ساتھیو، تمہیں پتہ ہے میں ہی عثمان وہ شخص تھا جس عثمان نے اپنے خالص مال میں سے، جس عثمان نے اپنی ذاتی مال میں سے اس کنویں کو خریدا اور کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اور اس کی تفصیلات عام لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ یہودی سے کنواں کیسے خریدا تھا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیر روما خرید کے وقف کیا، پھر اس وقف کرنے کے بعد اس کا پانی عام انسانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ سارے کے سارے مدینہ والے اس بیر روما سے پانی پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے، صحابہ پیتے تھے، اہل بیت پیتے تھے، سارے کے سارے نبی کے صحابہ اور دوسرے لوگ اس بیر روما سے پانی پیتے تھے۔ لوگوں، اس وقت میں نے بیر روما خریدا تھا، سارے کے سارے مدینہ والوں کو سیراب کیا تھا، سارے مدینہ والوں کو پانی پلایا تھا۔ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرِبَ مِنْهَا، آج حالت یہ ہے کہ تم مجھے پانی پینے سے روکتے ہو، تم نے مجھ پہ پانی بند کر دیا ہے۔ حَتَّى أَشْرِبَ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، میرے پاس کوئی میٹھا پانی نہیں ہے، پینے والا پانی نہیں ہے، وہ سمندر کا کھاری پانی میں پی رہا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے بیر روما خرید کے وقف کیا تھا، آج تم نے مجھ پہ ہر قسم کا پانی بند کیا ہے، تو لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں نے وہ کنواں خریدا یا نہیں خریدا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ جنت میں جائے گا؟ فقال اللہم نعم، سب حاضرین نے، باغیوں نے، اپنوں نے، پرایوں نے، دوستوں نے، دشمنوں نے، سب نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم ہے عثمان، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے اہل مدینہ کو سیراب کیا، سارے مدینے والوں کا عثمان ساقی بنا، اور پھر فرمایا انشدکم اللہ والاسلام، اے لوگو میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، دوسری بات یہ پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان المسجد ضاق باہلہ، تمہیں پتا ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی، حاضرین زیادہ، نمازی زیادہ تھے اور مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یشتری بقعۃ آل فلان، لوگوں وہ جو فلاں خاندان ہے، فلاں قبیلہ ہے، اس قبیلے کی جگہ مسجد نبوی کے بالکل متصل ہے اور مسجد کے ساتھ ان کا مکان لگتا ہے، کون شخص ہے جو اس مکان کو خریدے، کون شخص ہے اس جگہ کو خریدے، فیزیدھا فی المسجد، مسجد کی جگہ میں وہ جگہ شامل کر دے اور مسجد کی جگہ میں اضافہ کر دے، لوگوں کون ہے جو اس مکان کو خرید کے مسجد کی جگہ بڑھا دے گا اور اس مکان کو خریدے گا، فی الجنتی، وہ اس کے بدلے میں جنت میں جائے گا، اس جگہ کو خرید کے مسجد میں شامل کرنے والا جنتی ہے۔ فاشتریتھا من صلب مالی، لوگوں یہ بتاؤ وہ جگہ میں نے اپنے مال میں سے خریدی تھی کہ نہیں خریدی تھی؟ میں نے ہی وہ مکان خریدا، میں نے ہی وہ جگہ خریدی تھی اور مسجد میں شامل کر دی تھی۔ فانتم اليوم تمنعوننی، آج حالت یہ ہے کہ تم نے مجھے روکا ہوا ہے ان اصلی فیہا رکعتین، میں اس مسجد میں جا کے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں میں تو وہ ہوں، میں نے مسجد نبوی کی جگہ کو خریدا اور میں نے مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کے مسجد نبوی میں توسیع کی اور مسجد نبوی کو بڑھایا، مسجد نبوی کی جگہ میں خریدنے والا ہوں، آج مجھ پہ اتنا ظلم ڈھاتے ہو کہ مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقال اللہم نعم، سب کے سب کہنے لگے عثمان جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، عثمان آپ نے ہی مسجد نبوی کی جگہ خرید کے اس میں توسیع کی تھی۔ اور تیسری بات فرمائی انشدکم اللہ والاسلام، لوگوں تمہیں اللہ کے رسول کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ، هل تعلمون، کیا تمہیں پتا ہے انی جہزت جیش العسرۃ من مالی، میں ہی وہ ہوں جس نے جیش عسرہ کے لیے مال دیا تھا۔ وہ جیش عسرہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، میں نے اس جیش عسرہ میں، اس غزوہ تبوک میں مال دیا تھا، اور پتہ ہے کتنا مال دیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتنا مال دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، تبوک کی طرف جانا ہے، اور حالت یہ تھی سخت گرمی کا موسم تھا، حالت یہ تھی فصلیں پکی ہوئی تھی، پکی ہوئی فصلوں میں لوگوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، شدید گرمی اور طویل سفر اور انتہائی غربت کی حالت، انتہائی قسم پرسی کی حالت، 3000 کا لشکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس جیش عسرہ کے لیے، اس غزوہ کے لیے مال دیتا ہے؟ سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر ہے، 1000 کے لشکر کا ساز و سامان اور 1000 کے لشکر کا سارا خرچہ یا رسول اللہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تہائی لشکر، 1000 لشکر، اس کا سارا خرچہ، سارا ساز و سامان میرے ذمہ ہے۔ عثمان بیٹھ گئے،
پھر آپ نے فرمایا لوگوں غزوہ کے لیے جانا ہے، حالات بڑے نازک ہیں، کون ہے جو اس غزوہ کے لیے مال دے؟ پھر عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا اور 100 اونٹ ساز و سامان سے بھرپور اس غزوہ کے لیے دیتا ہوں۔ 100 اونٹ پیش کیا، عثمان بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو جیش عسرہ کے لیے غزوہ کے لیے مال دیتا ہے؟ عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ حضرات گرامی ذرا توجہ رکھیے، پہلے تہائی لشکر 1000 لشکر کا سارا خرچہ برداشت کرنے کا اعلان کیا، پھر 100 اونٹ دیا، پھر 100 اونٹ دیا، پھر 100 اونٹ دیا، اور پھر عرض کیا آقا 100 گھوڑے میں اس غزوے کے لیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان بیٹھ جاؤ، اور بھی کسی کو کھڑے ہونے دو۔ صحابہ مال لے کے آ رہے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر میں گئے اور گھر میں جا کے 100 دینار، تقریباً آج کا کم و بیش 5 کلو سونا، 100 دینار لے کے آ گئے۔ اللہ کے حبیب یہ مال قبول فرمائیے۔ سنو، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے اللہم انی رضیت من عثمان، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، میرے مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا۔ اور پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا یہ تاریخی جملہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، لوگوں آج عثمان نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اتنا خوش کر دیا ہے، عثمان آج اتنا بازی لے گیا ہے، آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں بنے گا۔ سنیں، آج کے بعد عثمان کی عثمان کا کوئی فیصلہ، عثمان کا کوئی قول، عثمان کا کوئی فعل اللہ کی ناراضگی کے باعث نہیں بنے گا، عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ ایسی صحابت، ایسی دریا دلی سے کام لیا تو فرمایا لوگوں میں وہ ہوں، میں نے جیش عسرہ کے لیے سامان دیا تھا، غزوہ تبوک کے لیے سامان دیا تھا۔ قال اللہم نعم، لوگوں نے کہا ہاں عثمان آپ سچ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے چوتھی بات فرمائی انشدکم اللہ والاسلام، لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اسلام کا واسطہ ہے، بتاؤ تمہیں وہ وقت یاد ہے هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی ثبیر مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک پہاڑ پہ تشریف فرما تھے، ثبیر پہاڑ پہ تھے، ومعہ ابو بکر و عمر و انا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، ابو بکر تھے اور عمر تھے، تمہیں پتہ ہے فتحرک الجبل، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ حرکت کرنے لگا، اتنا ہلا پہاڑ نے، اتنی حرکت کی حتی تساقطت الحجارہ، پتھر گرنے لگے، پہاڑ کے پتھر نیچے لڑکنے لگے، فراکزہ برجلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پہ اپنا پاؤں مارا تھا اور اپنا پاؤں مار کے فرمایا تھا اسکن ثبیر، اے ثبیر پہاڑ ٹھہر جا، کیوں ہلتا ہے؟ فانما علیک نبی و صدیق، اے پہاڑ تجھے پتہ نہیں تجھ پہ نبی موجود ہیں، صدیق موجود ہیں، و شہیدانی، تجھ پہ 2 شہید موجود ہیں، 2 شہید، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تجھ پہ موجود ہیں۔ قال اللہم نعم، لوگوں نے کہا ہاں عثمان آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ چاروں باتیں جب فرمائیں اور چاروں باتوں کی تصدیق سب نے کی، اپنوں نے کی، پرایوں نے کی، دوستوں نے کی، دشمنوں نے کی، پھر آپ نے خوشی سے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوشی سے نعرہ بلند کیا، شاہدو، لوگ گواہی دے رہے ہیں، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم انی شہید، میں شہید ہونے والا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے پہاڑ تجھ پہ 1 نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ مظلومانہ خطاب ہے، یہ وہ دردمندانہ خطاب ہے جس خطاب کو سن کے اصحاب رسول کے کلیجے شک ہو گئے تھے، اور جس خطاب کو سن کے صاحب دل لوگ اور دردمند لوگ دل زار و کتار رو پڑے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطاب میں اپنی 4 خصوصیات بیان فرمائی تھیں، اپنی 4 فضیلتیں بیان فرمائی تھیں، ان کو میں خلاصے کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ عثمان وہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے بیر روما کا کنواں خرید کے پورے مسلمانوں کے لیے، پورے مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ساقی کا نام لیا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی بند ہوا،
حضرت حسین کے بھائی ساقی بنے، اس حسین کو عباس نے پانی پلایا، وہ ساقی عباس، اور ساقی عباس کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ تو عباس صرف حضرت حسین کا اور کربل والوں کا ساتھی بنا اور ساقی بنا، یہ وہ ساقی ہے، عثمان وہ ساقی ہے، عثمان وہ ساقی ہے جس نے پورے مدینہ والوں کو پانی پلایا تھا، عثمان وہ ساقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پانی پلایا، ابو بکر و عمر کا جو ساقی بنا، حضرت علی کا، فاطمہ کا، عائشہ کا، پورے مدینہ والوں کو جس نے پانی پلایا، اور اللہ نے اس بیر روما کو اتنی قبولیت عطا فرمائی، اس بیر روما کو، عثمان کی اس صحابت کو اتنی قبولیت عطا فرمائی، آج بھی مدینہ منورہ میں وہ بیر روما موجود ہے، اور وہ مزرعہ عثمان کے نام سے وہ جگہ، وہ کنواں موجود ہے، اور آج بھی اس کا پانی اس باغ کو سیراب کرتا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے دریا آج تک مدینہ والوں پہ بہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو کنواں تھا، پھر اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ لگایا گیا، کھجوروں کا باغ اسی پانی سے سیراب ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ پھر حکومتیں آتی گئیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لگایا ہوا اور وقف کیا ہوا باغ اور یہ کنواں چلتا رہا اور یہ آباد رہا، حتیٰ کہ موجودہ حکومت نے اسی کنویں کی اور اسی باغ کی آمدنی کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ بینک میں باقاعدہ اکاؤنٹ کھلوایا گیا، اور اس اکاؤنٹ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا مالک ظاہر کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اکاؤنٹ میں بیر روما کی ساری آمدنی جمع ہوتی گئی، حتیٰ کہ سال ہر سال کے بعد لاکھوں کروڑوں ریال اس میں جمع ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کنویں کی آمدنی سے مدینہ منورہ میں فندق عثمان بن عفان بنایا گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوٹل، آپ کے نام پہ ہوٹل بنایا گیا، اور آج بھی وہ ہوٹل مدینہ منورہ میں موجود ہے، عثمان بن عفان کے نام سے وہ ہوٹل موجود ہے، اس کے سارے بل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ آتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف قبولیت بخشا، یہ بیر روما اور یہ مزرعہ روما اور بیر روما آج تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ اور قیامت تک صدقہ جاریہ رہے گا۔ بہت سی بلڈنگیں اور بہت سے مکانات آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، ان کی ملکیت سے مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ اور سنو یہ عثمان کا وہ شرف ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیت ہے جو کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا میں نے بیر روما خریدا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا، سن 6-7 ہجری میں مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں یشتری، کون ہے جو شخص مسجد نبوی کا متصل مکان خریدے۔ مسجد نبوی موجود تھی، چھوٹی ہو گئی تھی، تنگ ہو گئی تھی، نمازی زیادہ تھے، کون ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ والا مکان خریدے گا، اسے وقف کرے گا، فی الجنہ، وہ وقف کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تنے تنہا وہ جگہ خریدی، اور جگہ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کی۔ اس وقت سے لے کے آج تک مسجد نبوی میں جتنی نمازیں پڑھی گئیں، وہ ساری کی ساری نمازوں کا ثواب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جا رہا ہے، اور آج تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مسجد نبوی، وہ جگہ موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو عثمان کا باغی ہے، عثمان کا دشمن ہے، اس بدبخت کو مسجد نبوی میں جانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ دشمن عثمان مسجد نبوی میں کیوں جائے؟ اس لیے کہ مسجد نبوی کی جگہ تو عثمان نے خرید کے وقف کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ کو وقف کیا تھا۔ اور پھر تیسری یہ فضیلت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے سب سے زیادہ مال دیا تھا، اور اسی موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا اللہ میں عثمان سے راضی، یا اللہ تو راضی ہو جا، عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے آج بھی غیرت مند آدمی اور آج بھی غیرت مند انسان کہتا ہے فلاں آدمی کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، اس کے احسان کو میں نہیں بھول سکتا، وہ مشکل کا ساتھی ہے، وہ میرے دکھوں اور دردوں کا ساتھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عثمان وہ ہے جس نے اس غزوہ کے موقع پہ سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا ہے، اللہ کا ساتھ دیا ہے، مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، اس تنگی کے موقع پہ اور اس مشکل کے وقت پہ عثمان نے ساتھ دیا ہے، میں عثمان کو نہیں بھول سکتا۔ حضرات گرامی آخر میں سن لیجئے، توجہ سے سن لیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا لگتا ہے اللہ کے رسول نے عثمان کے دشمن کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے تھے۔ آپ کی شہادت، مظلومانہ شہادت کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ پھر یکم محرم الحرام آ رہا ہے، محرم الحرام کی 1 تاریخ کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مانگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے اور 10 محرم کو شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرات گرامی، اسلام میں شہداء ہی شہداء ہیں، اسلام نے کوئی ایک شہید پیش نہیں کیا، اسلام میں سینکڑوں شہداء ہیں، ہزاروں شہداء ہیں، اور ہر شہید کا تذکرہ کرنا یہی شہداء کے ساتھ وفاداری ہے اور یہی اسلام کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شہداء اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔